كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. یہ سورہ حجر کی آیت ہے جو 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی یہ آیتیں میں نے پڑھ کر سنائی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس کو مختصر سنتے ہیں. 26 نمبر کی آیت سے لے کر یہ 44 نمبر تک کی آیتیں ہیں. 26 نمبر کی آیت سے لے کے 44 تک کے نمبر کی آیتیں میں نے پڑھ کر سنائی. اللہ کہتے ہیں اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو. انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے. کس سے پیدا کیا؟ من صلصال من حمإ مسنون، بدبو والی گلی ہوئی چکنی مٹی سے ہم نے اس کا ڈھانچہ بنایا، یعنی انسان کو پیدا کیا. مسنون کا مطلب ہوا ہے جس کے اندر کچھ پرانی ہو کر بدبو آنے لگے، کچھ بدبو آنے لگے یا ایک قسم کی کراہت والی بو آنے لگے. لیکن مسنون کا ایک لفظ ہوتا ہے سنت کے مطابق. آپ کہیں گے کہ عقد مسنون، رقعہ میں لکھتے نا شادی کے عقد مسنون، اس کا مطلب ہے سنت کی پر عمل کرتے ہوئے یہ شادی ہو رہی ہے. مسنون کا مطلب سنت پر عمل کرتے ہوئے. یہاں مسنون کا مطلب سڑی گلی مٹی، سڑی گلی مٹی جو چکنی ہو جاتی ہے زیادہ دن رہنے کی وجہ سے. اللہ نے کہا اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو سب کھنکھناتی ہوئی سڑی گلی مٹی سے جو گارا ہو کر مضبوط ہو گیا تھا. والجان، اور ہم نے جنوں کو پیدا کیا، اور یہاں ابلیس کو نہیں جنوں کو پیدا کیا. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے جن کو پیدا کیا. یعنی ابلیس سمجھیے سارے جنوں کا شیطانوں کا اصل ہے. آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے اصل ہیں، ویسا جن جو ہے وہ سارے انسانوں کا اصل، سارے جنوں کا اصل ہے، سارے شیطانوں کا اصل ہے. اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے دہکتی ہوئی آگ سے، انگارے سے پیدا کیا، گرمی سے پیدا کیا، گرم آگ سے پیدا کیا. سموم، ہوا چلے، گرم ہوا چلتے ہیں نا، باد سموم بولتے نا، گرم ہوائیں چلتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں باد سموم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں من صلصال من حمإ مسنون، سڑی ہوئی اور گارے والی یعنی سخت مٹی سے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بشر کا لفظ استعمال کیا. بشر کا، اس سے پہلے آدم کہا، انسان بھی کہا، اب یہاں بشر بھی کہا. تینوں باتیں ہو گئیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کا میں نے پتلا تیار کر دوں اور اس میں میری روح ڈال دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ. اب دیکھیں اللہ نے کہا میری روح اس میں پھونکوں. اس کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر اللہ کی بہت ساری باتیں موجود ہیں. یعنی بہت ساری باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جیسے ایک بات کہی جاتی ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے اخلاق پیدا کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ توبے کو قبول کرتا ہے، تم بھی کوئی تم سے غلطی کر کے معافی چاہے تو معاف کرو۔ ایسے کتنی باتیں اللہ کی مہربانی سے اللہ نے اپنی روح ڈالی، یہ کسی کے لیے نہیں ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جن کے لیے بھی نہیں ہے کہ سب نفخت فی، میں اپنی روح ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ انسان بھی اللہ کا ایک پرتو ہے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ اللہ ہے، انسان انسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں بہت سارے لوگ وحدت الوجود، اللہ اپنی جان ڈالا ہے، ہماری جان بھی اللہ ہی ہے، ہم بھی اللہ کے، اللہ بھی ہمارا، ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ ایسا غلط نظریہ، وہ معنی یہاں نہیں ہے۔ میں جب اس کے اندر روح ڈالوں، من روحی، میں روح کا ایک حصہ ڈالوں، یہ نہیں کہا کہ میری روح ڈال دوں گا، یہ نہیں، میری روح کا ایک حصہ۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ کہ آدم علیہ السلام کے اندر جب جان آ گئی، وہ اللہ کی ایک نعمت تھی، جان ان کے اندر آ گئی وہ، تو اب انسان کو چاہیے کہ اللہ اللہ کی صفات کو اختیار کرے اور اللہ کے احکام پر چلنے کے لیے تیار ہو۔ فقعوا لہ ساجدین، تم سارے لوگ سجدے میں گر پڑو۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، یہ جملہ تقریباً ہر جگہ آتا ہے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں کیا۔ یہ دونوں لفظ تقریباً ہر جگہ آتے ہیں۔ ابا یکن مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے ہونے کا انکار کر دیا، میں نہیں کروں گا۔ اب اللہ نے کہا قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما لک اللہ تکون مع الساجدین، کیوں تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہا میں اس انسان کو کیسا سجدہ کروں جس کو کہ تو نے سڑی گلی اور سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس نے کہا، پہلے تو یہ نہ کہا اس نے کہ سب اس کو مٹی سے پیدا کیا، اب مٹی کی اور بھی تفصیل اس نے بیان کر دی اور کہا مجھے تو آگ سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنک رجیم، اللہ نے کہا تو نکل کر جا اس جنت سے، تو ذلیل ہو گیا اور تو اللہ کی رحمت سے ختم ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ملعون، شیطان ملعون، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ رجم کہتے ہیں پھینکنے کو، ہے نا، رجم کہتے ہیں پھینکنے کو۔ جو شادی شدہ انسان مسلمان زنا کرتا ہے اس کو رجم کرتے ہیں، پتھر پھینک پھینک کے اس کو مارتے ہیں۔ ویسے گویا انسان شیطان کو پتھر مار کے بھگایا گیا، پتھر اتر مارے نہیں، لیکن کہا انک رجیم، تو ملعون ہے اور تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تو قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ لعنت کرنا یعنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دینا، یعنی اب اس کی کوئی بھی اچھی بات بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس کو کہتے ہیں ابلیس، اس کو کہتے ہیں ملعون، ایسا کہا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یہ جملہ اس سے پہلے پڑھا کہ اس نے کہا اے رب مجھے مہلت دے جب تک کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا بے شک تجھ کو مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ سے کہتا ہے شیطان ابلیس، قال ربی، اب دیکھیے وہ ربی ربی کہتا ہے، میرا رب میرا رب، یہ بھی اس کے لیے وہی لفظ ملے، دوسرے الفاظ نہیں ملے، یہ دوسرا کچھ نہیں کہا، کہا قال ربی، کہا اے میرے رب، بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، اب میں زمین میں ہر چیز کو سنگار سوار کے لوگوں کو بتاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ کتنا بڑا چیلنج ہے جی۔ زمین میں کیا کیا شیطان نے، ابلیس نے رونق رکھی ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی رونق ہے،
لیکن اس ابلیس اس کو لا کے بتاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ سب کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے گناہوں کا، شراب کا، زنا کا، چوری کا، قتل کا، ایک دوسرے کی جائیداد لوٹنے کا اور حرام کمائی کا، دھوکہ دینے کا، کتنی چیزیں جو ہے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی ہر چیز میں اس کے مزین کر کے بتاؤں گا، یعنی زمین کی ہر چیز اس کو اچھی معلوم ہوگی، حلال نہیں حرام چیز معلوم ہوگی۔ کوئی خنزیر کا گوشت کھائے گا وہی اس میں اس کو بڑی لذت ملے گی، کوئی مردہ گوشت کھائے گا اس میں اس کو لذت ملے گی۔ یعنی انسان کو زمین کی ہر چیز مزین کر کے بتائے گا، لڑکیوں کو مزین کر کے بتائے گا۔ اتوار کے دن چرچ کے سامنے جا کے بیٹھ جائیے، دیکھیے کتنی لڑکیاں آتی ہیں اور کیسا کیسا لباس پہن کے آتی ہیں، کیسے آتی ہیں، یہ سب بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ الا عبادک منہم المخلصین، البتہ تیرے بندے جن کو تو نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں انسان کو سیدھا راستہ بتاؤں گا، انبیاء کو بھیج کے، کتابیں نازل کر کے اور اللہ کے نیک بندوں کو پیدا کر کے وہ چل کے بتائیں گے اس سیدھے راستے پر۔ یہ راستہ میں نے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیدا کر دیا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا کچھ بھی زور نہیں چلے گا۔ شیطان کو اللہ نے ایک پاور دیا، ایک پاور نہیں دیا۔ ایک پاور جو شیطان کو جن کو دیا ہے اللہ تعالیٰ ابلیس کو، وہ یہ کہ دل میں وسوسہ پیدا کرنا، برے کاموں کو اچھا کر کے بتانا، یہ سب ہے۔ لیکن پکڑ کے لا کے زور سے ڈھکیل کے کسی راستے پر چلائے یا زنا کے اڈے پر لے جائے، چوری کے اڈے پر، یہ نہیں ہے شیطان کو طاقت ہے نا، وہ طاقت نہیں ہے۔ بلبتہ اچھی بری باتوں کا اچھی باتیں بنا کر پیش کرنا، یہ طاقت اس کو ہے۔ اسی لیے ابلیس کہے گا کہ صاحب میں تم پر زبردستی کیا کیا؟ اللہ نے ایک حکم نازل کیا، اللہ نے تم کو حکم دیا اور میں نے تم کو حکم دیا، تم میری بات کیوں مان لیے، اللہ کی بات کیوں نہیں مانے؟ وہ خود یہ کہے گا قیامت میں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا بے شک میرے نیک بندے جو ہیں نا ان پر تیری کوئی طاقت نہیں چلے گی، الا من اتبعک من الغاوین، لیکن ان میں سے میرے بندوں میں سے جو گمراہ ہو جائیں گے وہ تیری پیروی کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو باغی اور سرکش، اور دوسرے ہوتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کچھ گناہ کرنے والے۔ ان کی تو نجات ہو جائے گی بہکاوے میں آ کے جو شیطان کی اطاعت کرے، البتہ جو بغاوت کر کے اللہ کے خلاف ہو گئے ان کی توبہ بھی قبول نہیں اور ان کو جنت کا کوئی بھی ایک وقت بھی ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرا بھی اور تیرے ماننے والوں کا سارے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ایک گروپ کو تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ چوری کرنے والوں کا ایک دروازہ، اس دروازے سے وہی لوگ جائیں گے چوری کرتے تھے۔ زنا کرنے والوں کا ایک دروازہ، وہ اس دروازے سے سارے زنا کرنے والے جائیں گے۔ شرک کرنے والوں کا ایک دروازہ، سارے مشرکین اس دروازے سے جائیں گے۔ ایسا ایک دروازہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ صاحب اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے رکھا ہے۔ جنت کو جانے والے 10,000 میں سے 1، اور جہنم میں جانے والے اتنے زیادہ، لیکن ان کا گیٹ کتنا تنگ ہے، ڈھکیلتے ہوئے فرشتے ان کو مار کے ڈھکلیں گے نا، اور جنت کو جانے والے بہت کم، لیکن ان کے لیے کتنے بڑے دروازے، فرشتے اس پر استقبال کریں گے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، السلام علیکم، آئیے تشریف لائیے، جنت میں جا کے ہمیشہ رہیے۔
یہ ان سے کہا جائے گا۔ تو ایسے ہوا نا، یہاں 7 دروازے جہنم کے، تو میں نے کہا کہ 8 دروازے جنتیوں کے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ہے، گیٹ ہے باب الریان، صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے لیے وہ خاص دروازہ ہوگا۔ تو ویسے ان لوگوں کے لیے خاص دروازے، ان کے کیا گناہ ہیں ان کے مطابق ان کے دروازے ہوں گے، اسی دروازے سے یہ گنہگار داخل ہوں گے۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ایک گروپ کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اسی دروازے سے وہ لوگ جائیں گے۔ یہ اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ اس طرح کئی جگہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا اور ابلیس کا ذکر ہے، ہم نے چاہا کہ ساری آیتیں ایک جگہ پڑھ کر آپ کو سنا دیں، انشاءاللہ مزید آیتیں بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے بہکاوے سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ شیطان کی گمراہیوں سے ہم ساروں کو بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم نے جو کچھ گناہ کیا ہے ان سب سے ہم معافی چاہتے ہیں، اور وہی دعا ہم بھی کرتے ہیں جو آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔